اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان محترم، بہت مفید باتیں آپ سن چکے ہیں، ایک اچھا کام انجام پایا ہے اور اس کے بعد اس کا اختتام بھی سلیقے سے کیا جا رہا ہے۔ ہماری ضرورتوں میں ایک بڑی ضرورت ہے جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں ہے، یہ تو بارہ بنکی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ غلام عسکری کی کھیتی تھی جو اب اگ رہی ہے، اور اگ کے اب وہ باغ بن گئی، اور پرانا باغ بھی ہو گیا، اور مسلسل ماشاءاللہ سے آم میں پتیاں نہیں نکلتی، کیلے میں نکلتی ہے، تو نسلیں چل رہی ہیں۔ لیکن عام طور پر ہماری قوم کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ آپ کے لیے باعث شرف ہے کہ آپ بارہ بنکی کے باشندوں کے بارے میں جو یہاں آ کے بسے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں جو مقامی لوگ ان کو میں خارج کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کی آبادی یہاں ان کی ہے جو اس شہر کے پیدائشی باشندے نہیں ہیں، آباد ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ایک سوچ بہرحال ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں اور باشعور دینداری والے ہیں، اور اس کے لیے محنت کی گئی ہے۔ آپ نے محنت کی ہے، اور آپ نے جن کی قدردانی کی انہوں نے محنت کی ہے۔ اچھے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے انسانوں کی ہدایت، لمبی لمبی تقریریں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے، کرنے والوں کی ہمت بڑھے، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس فائدے کو اٹھائیں۔ بہت سے صرف احادیث ہیں جنہیں پیش کرنا ہی کافی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ جنت کے چکر میں بہت کچھ کرتے ہیں، تو ایک حدیث میں اس مزاج کی سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ان کے کسی نائب کا ہے، کہ من ربى ولدا حتى قال لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ۔ جو ایک بچے کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ سے کہہ ہی دوں کہ اگر کوئی ایک بچے کو پالے جو لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو جو اس بچے کو پالے جس نے دنیا کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ دوسری حدیث جو سنانا چاہتا ہوں ماؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے جو اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ میاں بیوی کا ایک جوڑا قیامت کے میدان میں آئے گا تو انہیں نام عمل میں کچھ ثواب اتنا زیادہ دکھائی دے گا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر ہماری کس نیکی کا یہ ثواب ہے۔ تو پوچھیں گے مالک ہم نے کیا کیا تھا، آخر ہمارے کاموں میں وہ کون سا کام تھا جس پر اتنا ثواب تو نے دیا ہے۔ تو روایت کہتی ہے، حدیث قدسی گویا ایک طرح سے ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ذالکما لتعلیمکما ولدکم القرآن وتبصیرکما ایاہ بدین الاسلام۔ دو لفظ ہیں، دونوں کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گی۔ جزا کا ایک یہ ہے، جزا اس کی ہے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ تعلیم کے لفظ میں نے زور دیا ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کی تعلیم اور ہے۔ ہمارے یہاں قرآن پڑھنا جیسے بھی سکھا لیا جائے ہم اطمینان کر لیتے ہیں، اور ہم تو روز سابقہ ہوتا ہے وہ اپنے زبانوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں عربی آتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم قرآن پر اور دعاؤں پر اگر زیر زبر پیش لگا ہو تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا ہے، تعلیم نہیں ہے۔ بچے کو قرآن کی تعلیم، دین کی سکھایا جائے، اور خالی دین سکھانا ہی اس سے زیادہ اہم بات ہے جس کی طرف توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس حدیث میں۔ ذالکما لتعلیمکما ولدکم القرآن وتبصیرکما ایاہ بدین الاسلام۔ خالی علم نہیں دیا، تم نے علم کے ساتھ انہیں شعور اور بصیرت بھی دی تاکہ وہ دین خالص کو پہچان سکیں۔ یہ اس سے زیادہ ضروری ہے جس وقت
ابھی آپ گفتگو میں سن رہے تھے، اس وقت جو تشیع کے خطرات درپیش ہیں ان میں بے دینی کا خطرہ اپنی جگہ ہے. میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ حضرات میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اب دو خطرے ہمارے سامنے ہیں. ایک بے دینی کا خطرہ ہے اور ایک بے شعور دینداری کا خطرہ ہے. اور بے شعور دینداری والے حربے کو اس وقت پوری طرح سے دشمن ہمارے اوپر استعمال کر رہا ہے. ان کا علاج یہی ہے کہ ہم کلاسز آن لائن جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں. اس سلسلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کلاس وغیرہ جیسی چیزیں، تمام چیزیں بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے اپنی زندگی میں شروع کر دی تھی. تربیت جوان کیمپ لگانا، عورتوں کی تربیت، اس طرح کی چیزیں مکاتب گاؤں گاؤں پہنچائے تھے. اب میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مولا علی، میں پڑھ چکا ہوں یہاں آپ کے بیچ میں، مولا علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ طبیب وہ تھے جو کلینک کھول کے بیٹھے نہیں بلکہ مریض کو ڈھونڈ کے وہاں اپنا کلینک پہنچاتے تھے اور علاج کرتے تھے. غلام عسکری سے پہلے مدرسے تھے، کلینک تھے کہ بیمار آئے تو آ کے علاج کرے. غلام عسکری کلینک کھول کے نہیں بیٹھے بلکہ جہاں بیمار ہیں اسی گاؤں میں جا کے مکتب کی کلینک کھول دی. اور اب اس میں اگلا قدم جو ہے وہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ بھی عرض کر چکا ہوں لیکن یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مکتب گاؤں تک پہنچا تھا. اب الحمدللہ آن لائن کلاسز کے ذریعے مکتب آپ کے بچے کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے. اب کوئی عذر نہیں ہے کہ ٹیوشن پڑھنا ہے، کہ جس وقت صبح 6 بجے سے رات کے 11-12 بجے تک آپ جب بچے کے پاس وقت ہو آپ مکتب پڑھوا سکتے ہیں. مکتب لیول سے حوزہ لیول تک تنظیم المکاتب اس خدمت کو انجام دے رہا ہے. اور بس اس کے بعد جو دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے، ہماری قوم میں سب کام ہو رہے ہیں، جو قوم کی ضرورت ہے وہ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ نتیجہ نہیں آ رہا ہے جو نتیجہ آنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو خدمت کرنے والے ہیں ان میں آپس میں رابطے نہیں ہیں، آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے. ایک ہی کام کو 10 لوگ کر رہے ہیں اور ایک کام کو کوئی نہیں کر رہا ہے. ایک جگہ بچوں کو اسکالرشپ 10 جگہ سے مل رہی ہے، ایک آدمی 10 جگہ سے جا کے لے لیتا ہے اور ایک تک کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے. لہذا شدید ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے خدمات کرنے والے افراد و ادارے ہیں وہ ڈھونڈ کے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کریں اور رابطے میں آئیں. اس کے 2 فائدے ہیں، دہرایا نہیں جائے گا اور ایک 11 ہو جائیں گے. کمزور کام بکھر کے نہ جانے کتنے میگزین نکل رہے ہیں، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پر پیش کرنے لائق ہو. اس میں ہمارا تنظیم المکاتب بھی شامل ہے، دوسروں کا نام نہیں لوں، ان کی توہین ہوگی. لیکن اگر ہم سب مل کے جو باہم میگزین نکالنے والے ہیں ایک میگزین نکالیں تو انٹرنیشنل لیول کا میگزین نکال سکتے ہیں. تو باہمی رابطہ بہت ضروری ہے. اور اپنی جوان نسل سے جس میں جذبہ خدمت بہت زیادہ، ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہمت جابر بھائی نے دی ہے کہ انہوں نے بلا مروت جو صحیح سمجھا وہ کہہ دیا ہے. اور ایک ایج وہ آتی ہے جس کے بعد آدمی خالی اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے. انشاءاللہ اس منزل میں بھی شاید داخل ہو چکا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھیے، جذبہ ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے موقع شناسی کہ کب کیا ضرورت ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو شروع کرتا ہے سب اسی پہ چل پڑتے ہیں. یہ ہمارا مزاج تجارت کا بھی ہے کہ میڈیکل اسٹور چلا تو اتنے کھول ڈالتے ہیں کہ ایک بھی نہیں چلتا. ابھی ہمارے مدارس کا یہ حال ہے، حوضے چلے تو اتنے حوضے کھل گئے کہ اب سب جگہ سناٹا ہے. اور بھئی لڑکیوں کی تعلیم پہ توجہ ہے بغیر کوالٹی کی. جہاں مدرسوں کا اعلان ہوا کہ لڑکیوں مدرسہ دوڑے پہنچائے چلے جا رہے ہیں، لیکن بہت جلد یہاں بھی سناٹا ہونے والا ہے. لہذا آپس کی ہم آہنگی ہونا چاہیے، اور جو کوئی کر رہا ہے وہ نہیں، مارکیٹ میں چل رہا وہ نہ دیکھیں، ضرورت کیا ہے وہ دیکھا جائے اور اس کے تحت کام کیا جائے. یہ دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں. تیسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جوان جو ان خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو ایک کسی فرد کو جو صاحب حیثیت ہوتا ہے مطمئن کر کے اس سے ایک ادارہ قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صاحب حیثیت مرضی کی اس کے مطابق نہیں چلتی گاڑی تو ہٹ جاتا ہے اور یہ ادارہ بیٹھ جاتا ہے اور نہ جانے کتوں کا مستقبل اس میں خراب ہو جاتا ہے. لہذا میں اپنے جوان نسل سے جس میں جذبہ خدمت بہت ہے علماء کرام سے افاضل سے گزارش کروں گا کہ آپ شخصیت کسی 1-2 پر بھروسہ کر کے ادارہ نہ قائم کیجئے. جو ادارہ بنائیے وہ قومی ادارہ بنائیے، سمندر بنائیے لیکن قطرہ کرتا کر کے بنائیے، ٹینکروں سے لا کے نہ بنائیے. تیسری اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کام کریں پہلے دیکھ لیں کہ اس کا سلیقہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے.
اور اگر پہلے سے کوئی کر رہا ہے تو نیا شروع کرنے کے بجائے اس میں شامل ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ سلیقوں کا ٹکراؤ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے دے، لیکن اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ کر سکے تو ایک دوسرے سے ٹکرا کے نہ چلے. یہ چند گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی. بہت بڑا کار خیر ہے جو مرحوم نے شروع کیا، جو جاری ہے اور جس کا سلسلہ ثواب ان تک پہنچتا رہے گا. اور آخر میں پھر سنانا چاہتا ہوں، روایات دو طرح کی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جنگ خیبر کے لیے جب علم دے کے مولا علی کو بھیجا تو کیسا جذباتی مرحلہ تھا کہ اب یہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ فتح نہ کر لے. رجلاً کرار غیر فرار. لیکن جب مولا علم لے کے چلے ہیں، میں نے شہید دستغیب شیرازی سے یہ سنی تھی روایت، مجھے کتاب میں ابھی تک ڈھونڈے نہیں ملی، لیکن وہ ایسے عالم نہیں تھی جو بغیر کتاب کے پڑھیں. تو ایک مرتبہ فتح خیبر کے لیے پورے جوش سے مولا علی جا رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا علی رک جاؤ. اور جب مولا علی رک گئے، ذلت ہوئی تھی اسلام کی، 40 دن ہو گئے تھے، 39 دن اسلام رسوا ہو رہا تھا، لشکر واپس آ رہا تھا. رک گئے. اس جوش اور جذبے کے موقع پر حضور نے فرمایا یا علی الا ان یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا ما فیہا. یاد رکھنا فتح خیبر کرنے جا رہے ہو، لیکن تمہارے ذریعے اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑا کام یہ ہوگا. دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ یمن تبلیغ کے لیے گئے، یمن کا تشیع علی کا پھیلایا ہے، اور جبل عامل یعنی لبنان اور شام کا تشیع ابو ذر کا پھیلایا ہے. اور دونوں جگہ کی جوش آپ دیکھ لیں. پوری دنیا کے تشیع کے مقابلے میں جو جبل عامل یعنی لبنان اور فلسطین اور سیریا والے ممالک ہیں اور اردن والے، ان کا رخ دیکھ لیں اور یمن کا رخ دیکھ لیں. ایک جگہ علی کا پھیلایا تشیع ہے اور ایک جگہ ابو ذر غفاری کا پھیلایا تشیع ہے. جب مولا علی یمن جا رہے تھے ہدایت کے لیے، پوری قوم کی ہدایت کے لیے، تو رسول اللہ نے یہی جملہ فرمایا تھا کہ جا رہے ہو، یاد رکھنا اگر تمہیں بڑی کامیابی نہ بھی ملے، ایک آدمی بھی سدھر جائے تو چھوٹا نہ سمجھنا. ایک آدمی کو اگر تم نے گمراہی سے بچا لیا تو تمہارے لیے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے اچھا ہے. آئیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ ان خدمات کو انجام دیتے رہیں تاکہ ہماری انرجی ضائع نہ ہو، آپس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں مقابلے بازی میں ہماری دنیا پرستی سامنے نہ آئے. ہم سب مل کے وہ نسل تیار کریں اور خود کو بھی ریڈی کریں. نسلوں کا انتظار نہ کریں، ہم خود اتنا سدھریں کہ زمانے کے امام کے ظہور کے حالات فراہم کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.